عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر مرتبہ آباد درود پاک پڑھے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ ثم الحمد للہ. تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ میں جو حصے بنائے، آپ کے نور کو جو تقسیم کیا، اس میں ایک حصہ کائنات بھی ہے. اس روح زمین پر، اس کائنات پر، اس دھرتی پر اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو عام کیا. اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، وبائی امراض کا معاملہ ہو، کوئی بیماری ہو، ہر وہ اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے کلچر کا نام اسلام رکھا ہے. اسلام کا مقصد، اسلام کا معنی، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ امن سلامتی. سلامت، اسلام کے زیر سایہ رہو تو سلامت رہو گے، اسلام کے جھنڈے تلے رہو گے تو سلامت رہو گے، چاہے آفات بلیات ہوں، بیماریاں ہوں، وبا ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو. اسلام سے جو ہٹ جائے گا وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمیشہ، اور قرآن بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی تعلیم دیتا ہے. اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات بنا کر بھیجے گئے، تمام انبیاء کے سر کا تاج بنا کر بھیجے گئے. باوجود اس کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو. اے حبیب، تقدیر لکھنے والا میں ہوں، اس میں اگر کمی یا زیادتی یا اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے. جی، اتنے اختیارات دیے جانے کے باوجود، اتنے رائٹس دیے جانے کے باوجود ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے
کہ مجھ جیسے گناہ گاروں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قادر مطلق نے جب اپنے محبوب نبی کو نہ صرف ایک مقام و مرتبہ دیا بلکہ ہر چیز کا اختیار دیا ہے، اس دھرتی پر بھی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی میدان محشر میں بھی شفاعت، اگر کسی کو حق حاصل ہے شفاعت کا تو وہ ہمارے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، سوائے محمد الرسول اللہ کے کسی اور کو شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں، سفارش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ نبی کی بارگاہ میں عاجزی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو، خدا کے لکھے ہوئے فیصلے کو اگر کوئی تبدیل کرتے ہیں تو وہ اختیار صرف نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ اور دین اسلام صرف سچا مذہب نہیں، دین اسلام صرف حق مذہب نہیں، دین اسلام کو ایک اٹل فیصلہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں جنم لینے سے لے کر مرنے تک نہیں، بلکہ میدان محشر میں بھی یہ وہ دین اسلام ہے۔ جب تم اس کے زیر سایہ رہو، اس جھنڈے کے تلے زندگی بسر کرو تو یہ تمہیں سلامتی عطا کرے گا، سلامتی عطا کرے گا۔ جیسے بارہا میں نے کہا، پھر ابھی بھی کہتا ہوں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بڑی احادیث ہیں، اس کو نہیں بیان کروں گا، صرف شارٹ جو معصوم بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے نا ابتدا میں، وہی بات بتا دوں۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، ایک جگہ آیا کہ صاف ستھرا رہو کیونکہ اسلام پاکی، صفائی، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، پاک و صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ تمہارے ایمان کا 50% حصہ یہ کہ تم پاک و صاف رہو۔ جب پاک و صاف رہیں گے تو پھر 5 وقت نمازی بن جائیں گے، پاک و صاف رہیں گے صائم بن جائیں گے، یعنی روزدار ہو جائیں گے، پاک و صاف رہیں گے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے لیکن ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ گے، پاک و صاف رہو گے تو حج بیت اللہ زندگی بھر میں 1 مرتبہ طواف کعبہ ہے، حرمین شریفین کی زیارت ہے۔ لیکن جب تم پاک و صاف رہو گے تو ایسے اعمال صالحہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ کیوں کہ جب تم پاک و صاف ہو جاؤ تو تمہارا دل پاک ہوگا، تمہارا ذہن پاک ہوگا۔ جب دل اور ذہن یہ دونوں پاک ہو جائیں تو تمہاری زبان سے بھی اچھے الفاظ ادا ہوں گے، اچھے الفاظ ادا ہوں گے۔ جب دماغ اور دل پاک و صاف رہا تو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے دیگر انعام یافتگان بندوں کی محبت تمہارے دل میں بس جائے گی، یعنی اللہ اس کے رسول کا مسکن بن جائے گا۔ پاک و صاف رہو گے تو سینہ کینوں سے پاک ہو جائے گا۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، پھر آخر میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ما حاصل ہوگا، اصل مقصد کہنے کا۔ جب اگر اس کے اپوزٹ ہم پاک و صاف نہیں رہیں گے تو یہ دل، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بجائے شیطان کا گھر بن جائے گا۔ جب شیطان کا گھر بن جائے گا تو دماغ پر گندہ ہو جائے گا، دماغ زنگ آلود ہو جائے گا، دماغ کالا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد قرآن و حدیث ہم چاہے جتنا بھی سنتے چلے جائیں سر کے اوپر سے نکل جائے گا۔ جس کی مثال ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ چکنے پتھر پر
جتنا چاہے پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، پھر دیکھو پتھر وہی چکنا نظر آئے گا، معلوم نہیں ہوگا کہ اس پر پانی گرا تھا، معلوم ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ چکنا پتھر ہو چکا ہے۔ تو ایسے ہی اب ہمارا دل و دماغ ناپاک اگر ہو جائے تو نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون، کہ جو خدا اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اسلام کے فالوور نہیں ہوتے، تو ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین ایک چھاپ لگا دیتا ہے، ایک مہر لگا دیتا ہے، اسٹامپ کر دیتا ہے کہ یہ کان رکھ کر بہرے ہیں، آنکھ رکھ کر اندھے ہیں، عقل رکھ کر پاگل ہیں، زبان رکھ کر گونگے ہیں۔ تو ایسی مثال نہ بنے، پاک و صاف رہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم ہمیں روز اول سے دی گئی ہے، روز اول سے، جو اس سے پہلے میں نے کہا کہ 1400 برس کہتے ہیں، یہ عرف عام میں کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام مکمل ہونے کی دلیل نبی نے دی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس لیے 1400 برس کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ روز اول سے اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تمہیں ایک صف میں کھڑے رہنے کی ترغیب دیتا ہے، روز اول سے حکم دیا گیا۔ اب بتاؤ، پچھلے 2 سال سے کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا میں مبتلا تھے، ابھی چھٹکارا ہی نہیں ملا، مکمل طور پر آزادی نہیں ملی کورونا وائرس سے۔ ایک اور وائرس آ چکا، اومائکرون۔ مگر یاد رکھ لیں، جو باتیں میں نے ابتدا میں کہا، اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے، اومائکرون نہیں، ان کی اماں ان کے باپ بھی چلے آ جائیں تو کوئی بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جب ہم خدا کے ہو جائیں گے، جب ہم خدا کے ہو جائیں گے، ہمارا دل پاک و صاف ہوگا، ہمارا دماغ پاک و صاف ہوگا، جب ہم ہمارے اس دل کو پاک و صاف کر کے اس دل میں اللہ اس کے رسول کا مسکن بنا لیں گے، 5 وقتہ نمازی ہو جائیں گے، قرآن کے قاری ہو جائیں گے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے غربا مساکین محتاج بندوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، تو یاد رکھ لیں یہ بیماریاں تو کیا، بڑے بڑے حادثات سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوچئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کے میدان میں نکلے، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت کیا ہوا؟ دشمنان اسلام نے اس میں غیر بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، اپنے بھی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمے کی حقیقت کو جان نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، کلمہ تو زبان یاد ہے پر کلمے کی حقیقت بھول گئے، ایسے مسلمان مت بنیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے تو دشمنان اسلام نے کیا کیا تھا؟ پتھر برسائے، پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے، بتلایا جاتا ہے روایتوں میں کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہوا۔ اب کیسے ہوا اس تفسیر میں مت جائیے، اس کی وضاحت میں مت جائیے، کیونکہ نبی کا معاملہ ہے۔
زخموں سے چھنی ہوا، یہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے۔ اگر اس الفاظ کو چھوڑ کر یوں کہا جائے کہ آپ زخمی ہو گئے، شدید طور پر زخمی ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ کیا اسی وقت ملک الموت آئی، روح قبض ہوئی آپ کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کو درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں امام الانبیاء ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، عرش کا دلہا بنایا گیا ہوں، عرش کو تھامے ہوئے فرشتے میرا استقبال کر رہے تھے، خود خدائے رب العالمین مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین و بے قرار تھا، باوجود اس کے میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا۔ یہ باتیں من گھٹ نظر آئے گی، برائے مہربانی فون بند کر لیں، فون بند کر لیجئے، خدا کا گھر ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان نے اس حدیث رسول کو نقل فرمایا۔ روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج ہم 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیں، بڑا اتراتے ہیں ہم اپنی نمازوں پر۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھ لے تو بڑا اتراتے ہیں، سخت گرما تھا، محنت و مشقت کرنا تھا، کاروبار بھی کرنا تھا، نوکری کرنا تھا، میں روزے رکھا۔ ارے صاحب روزے رکھے تو یہ آپ کا بدلہ آپ کو ملے گا نا، احسان کسی پر نہیں ہے۔ اب نبی محمد رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو رات خیام میں نکل جاتی، صرف خیام میں کھڑے رات ختم ہو رہی ہے، کبھی رکوع میں ہے رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی سجدے میں ہے رات ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک آپ بتلاتی ہیں کہ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تسبیح تو پڑھ لیتے، لیکن اپنی گناہگار امت کا خیال سجدے میں لاتے، جبکہ پوری نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ حالت قیام میں کھڑے ہیں، کھڑے ہونے سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہہ رہے مولا میں ساری کائنات کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، رب کی بڑا ہی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر کھڑے ہیں، کیا پڑھتے ہیں صاحب؟ کسی خاندان کی قبیلے کی ہسٹری کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، نبی پاک مکے کی ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہیں، مدینے کی ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہیں، خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے حالت قیام میں خدا کا کلام پڑھا جائے۔ اب خدا کے کلام سے بڑھ کر کیا ہے آپ بتائیے؟ جبکہ بتایا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل میں بتلایا جاتا ہے جب بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں 3 حرف کا ایک جملہ ہو رہا ہے، تو الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے حروف گن لیں، اندازہ کر لیں کتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے لیے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے ماتھے کو جھکاتا ہے، جس کو میں نے بلند کر کے رکھا ہے، وہ سر جب وہ میری بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اس سے بڑی ایمان کی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف میری بزرگی بیان نہیں کر رہا ہے، میری ذات کو بڑا نہیں بتا رہا ہے، بلکہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے
بات کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوتے، سجدہ تسبیح پڑھتے جاتے، سجدے میں تسبیح پڑھتے جاتے تو آنکھوں سے اشک بہنے لگتے، نبوت والی آنکھوں سے میرے نبی کے آنسو بہنے لگتے، اور اتنے آنسو بہتے کہ زمین شق ہو جاتی، زمین پھٹ جاتی، گڑھا بن جاتا، اور اس زمین کے اندر جو پتھر ہوتے وہ پتھر نمودار ہوتے، وہ پتھر نمودار ہوتے، وہ پتھر نمودار ہو کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ماتھے سے ٹچ ہو جاتے۔ تو ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، پھر اتنا گریہ وزاری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری نہ کروں؟ اللہ نے مجھے انعامات و اکرامات سے سرفراز فرمایا ہے، اختیارات دیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عمل تک ہم پہنچ سکتے نہیں؟ تو پھر نبی اتنی عبادت و ریاضت، اتنا خوف خدا پیدا کرتے تھے، تو آج ہمیں کیا ہوا؟ آج ہمیں خوف ہے تو کورونا وائرس کا، آج ہمیں خوف ہے اومائکرون کا، آج ہمیں خوف ہے لاک ڈاؤن کا، آج ہمیں خوف ہے کرفیو کا، کاروبار بند ہو جائیں گے، کیا کھائیں گے؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا، بانی جامع اہل رحمت و رضوان کی مثال دے کر، خدا کی ذات پر توکل کریں، خدا کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہی بات، جو بندہ مومن خدائے رب العالمین کی ذاتی مقدسہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو بیماریوں سے بھی نجات پائے گا، وہ آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہے گا، چاہے لاک ڈاؤن 1 ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے نہیں، زندگی بھر بھی لاک ڈاؤن اگر ہو جائے تو کھا پی کر مست مزے میں رہے گا جو خدا کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا محدث دکن کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ جب بھی دعا فرماتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے، الہ العالمین آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ تو مطلب کیا؟ جب دنیا پر بھروسہ ہے، دنیا کی دوا پر بھروسہ ہے، دنیا کی ویکسین پر بھروسہ ہے، دنیاوی طاقت پر بھروسہ ہے، دنیاوی قیادت پر بھروسہ ہے، دنیاوی سیادت پر بھروسہ ہے، تو جان لو ایمان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، جان بھی خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جو خدا کی ذات پر بھروسہ کر لے اس کی جان بھی سلامت، ایمان بھی سلامت، وہ کامیابی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ یہ فکر اپنے اندر سے نکال دیں، یہ سوچ نکال دیں کہ لاک ڈاؤن ہو تو کیا کریں گے، لاک ڈاؤن ہو تو کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، مقدر لکھنے والا خدا کی ذات ہے۔ جب جس کی موت کا وقت متعین ہے اس سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، کوئی مر نہیں سکتا، چاہے بیماری ہو، مٹر ہو، سڑک حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، انکاؤنٹر کچھ بھی ہو، جب تک موت کا وقت آیا نہیں تب تک کوئی مار نہیں سکتا، اور موت کا وقت آ جائے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، نہ دولت، نہ ڈاکٹر، نہ حکمت، نہ حکیم، نہ شہرت، نہ عزت، نہ قیادت، نہ سیادت۔ تو لہذا اومائکرون یہ سب اپنی جگہ ہیں، اس کو آپ اپنے دماغ سے نکال دیں اگر آپ پاک و صاف رہیں گے۔ اب پاک و صاف سے مراد اصل بات ایک بتا دوں آخری، بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض حضرات ایسے بھی ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ اس ناپاکی کی حالت میں
غسل کرے بغیر بازار میں سودا لانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی آئے تو ان سے بات کرنے کے لیے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ ناپاکی کے عالم میں آپ کو جلد سے جلد پاک ہونا ہے، لیکن اتنی بے راہ روی ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر شیطان کے ابلیس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو آپ کو بتایا جاتا ہے جب آپ اپنی شریک حیات سے صحبت بھی کرو تو آپ کو بتلایا گیا کہ رات کے آخر حصے میں اور جلد سے جلد پاک ہو جاؤ۔ کیوں بتلایا گیا؟ اسی وجہ سے نہ جانے کب کس کی موت واقع ہو جائے۔ اگر اس ناپاکی کے عالم میں اگر ملک الموت آ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا ملک الموت کو بولو گے مجھ پر غسل واجب ہے، میں غسل کر کے آؤں گا، اس کے بعد تم میری روح قبض کرنا؟ تو خدا را یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ آفات و بلیا سے، وبائی امراض سے جو گھبرا رہے ہیں نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، پھر وہ بھی کہہ دیتا ہوں، جیسے کووڈ-19 کورونا وائرس کے وقت میں کیا ہوا؟ محکمہ صحت حکومت کی جانب سے بار بار آپ کو اطلاع دی گئی، انتباہ دیا گیا، سینیٹائزر کا استعمال کرو، بار بار اپنے ہاتھ کو دھوتے رہو۔ اجی صاحبہ نے محترم کہ اسلام نے تعلیم نہیں دی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، پانی دیکھ کر پیا کرو؟ جی 5 وقت آپ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو یقین جانیے غیر مسلم ریسرچ اسکالروں نے یہ بتلا دی، اب تک کئی غیر مسلموں نے بتلا دی، اب کورونا وائرس کے وقت کو کئی غیر مسلم بھائیوں نے بھی تم جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اس طریقے کا کام انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تیار نوالا مل گیا اس لیے ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وضو اس طرح کیا جاتا ہے، مسلمان اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب انہوں نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ وضو میں ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے جن اعضاء سے کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، سانس لی جاتی ہے، چھانس لی جاتی ہے، ان کو پاک و صاف کر رہا ہے مسلمان نماز کے لیے۔ اور جب نماز پڑھتا ہے تو انہوں نے اس کو اپنے ایکسرسائز کی جانب بتایا کہ یہ ایکسرسائز ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو حکمت رکھی، ہر چیز میں ایک حکمت خدا کی، اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، بس سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، 5 وقت نمازی بن جائیے، وضو کرتے رہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سویا کرو، رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سویا کرو۔ کیوں؟ کہ ملک الموت آ جائے، روح قبض ہو جائے حالت نیند میں، تو ایسے لوگوں کے لیے حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید کا مرتبہ پائے گا جو رات کو باوضو سوتا ہے۔ تو ایسی کئی فضیلتیں ہیں، کئی حکایتیں ہیں، کئی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ تو یہ کورونا وائرس، اومائکرون، اس کی طرف جو ذہن لے جا رہے ہیں، خدا را اس کی طرف نے ذہن کو نہ لے جائیں۔ اللہ اس کے رسول کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ ہر وبا سے، ہر بیماری سے ہم محفوظ و مامون رہیں گے۔ اگر اسکولز پھر سے بند ہو جائیں مکمل طور پر تو اپنے بچوں کو موقع رہے گا، وہ موقع تو ہم نے گوا دیا، اب موقع رہے گا اپنے بچوں کو گھروں میں بیٹھا کر تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، حدیثیں پڑھا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے انہیں واقف کرائیں، خدائے رب العالمین کی وحدانیت کو ان کے دل میں بسائیں۔ ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں ہمارے بچے کتنا قابل بن جائیں گے اور ہمارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں، اگلی صفوں کو